Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video clip we are going to translate a new paragraph of the 7th unit, The Handicrafts of Pakistan, on page number 65. We will start from this, that embroidery is one of the most sought out handicrafts of Pakistan the world over. First of all, dear students, you have to look at your books and to open page number 65. Okay, dear students, before translating this paragraph, first of all you have to note these words' meaning. These are the difficult words of this paragraph. First of all, embroidery. Embroidery means kashidakari. Embroidery means kashidakari. Next word kya hai? Sought out. Sought सीख का थर्ड फॉर्म है. यहाँ sought out का मतलब ये है यानी वो चीज़ जिसके लिए एक शख्स बहुत ज़्यादा तलाश करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? sought out. और ये यहाँ जो है इसका माना हम क्या करेंगे? एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत sought out हैंडीक्राफ्ट्स है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत बेहतरीन, आला और शानदार दस्तकारी है. थर्ड क्या है? थ्रेड. थ्रेड मीन्स धागा. थ्रेड मीन्स धागा. नेक्स्ट क्या है? मिरर वर्क. मिरर वर्क शीशों का काम या सितारों का काम. इस से मुराद ये है कि वो शीशे या वो सितारे जो लोग और जो ख़वातीन जो है वो अपने कपड़ों पर लगाते हैं और जीनत और ज़ेबाइश के लिए वो लगाते हैं, शीशों का काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मिरर वर्क. नेक्स्ट क्या है? कढ़ाई. ये उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है. कढ़ाई, KADHAI. कढ़ाई या कढ़ाई, उसे क्या है? उर्दू में भी कढ़ाई कहा जाता है. ये भी वही क्या है? एम्ब्रॉयडरी है. नेक्स्ट क्या है? वावन. वावन मीन्स जोड़ा हुआ या सिला हुआ, जो जिसको सलाई जब किसी चीज़ पर किया जाता है तो उसके बाद उसे क्या कहा जाता है? वावन, यानी जोड़ा हुआ या सिला हुआ. नेक्स्ट क्या है? हैंडलूम. हैंडलूम मीन्स खरगा. खरगा यानी वो खरगा एक चीज़ है जिसके ज़रिए से वो ये ख़वातीन वग़ैरह जो है ये क्या करते हैं? ये कशीदाकारी में अपने काम जो है वो कशीदाकारी में अपने काम में वो लाते हैं. एक औजार है हैंडलूम. नेक्स्ट है नीडल वर्क. नीडल वर्क भी यही क्या है? यही कढ़ाई है. नीडल वर्क कढ़ाई या सुई का काम, यानी सुई से जो काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे नीडल वर्क कहा जाता है. नेक्स्ट क्या है? टेक्निक्स. टेक्निक्स मीन्स तर्ज़कार या फन या उसलूब, तरीक़ेकार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? टेक्निक्स. नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव मीन्स डिस्टिंक्शन से है, यानी मुमताज, जिसका दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिंक्टिव, यानी मुमताज़ है, बहुत आला है, दूसरों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पर जो चीज़ होता है उसे हम क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? डिस्टिंक्टिव. नेक्स्ट है कार्विंग. कार्विंग मीन्स कंदकारी, यानी पत्थर पर या मार्बल पर या लकड़ी पर जो कंदकारी होती है और उसमें मुख्तलिफ नक्श वगैरह जो बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कार्विंग. नेक्स्ट वर्ड है रेयर. रेयर मीन्स बहुत कम. कम या कामयाब या नायाब. या यहाँ ये जो है यहाँ एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो रेयर का मतलब क्या है? बहुत कम, कामयाब या नायाब. नेक्स्ट वर्ड है वो पैलोलिथिक. ये वर्ड क्या है? प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? पैलोलिथिक. पैलोलिथिक मीन्स पैलोलिथिक एज, पत्थर का जमाना. जो पत्थर यानी पुराना जमाना था उसे क्या कहा जाता है? पैलोलिथिक. जिस जमाने में लोग पत्थर से आग जलाते थे और पत्थर के जरिए वो आग हासिल करते थे, उस दौर को क्या कहते हैं? पैलोलिथिक एज. नेक्स्ट है ऑनिक्स. ऑनिक्स मीन्स सुलेमानी पत्थर. एक किस्म का पत्थर है, उसे इंग्लिश में ऑनिक्स और उर्दू में सुलेमानी पत्थर कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? आई कैचिंग. आई कैचिंग एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये मोबाइल जो है ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है. आई कैचिंग बहुत दीदाज़ेब है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा पुरकशिश है. आइए डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रांसलेशन की तरफ. पेज नंबर 65. It is third paragraph on this page.
Embroidery is one of the most sought out handicrafts of Pakistan. Embroidery کشیدکاری جو ہے is one of the most sought out handicrafts. یہ ایک بہت زیادہ ساٹ آؤٹ ہینڈی کرافٹس ہے، یعنی بہت اعلیٰ اور شاندار. ساٹ آؤٹ کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جس کے لیے انسان بہت زیادہ تلاش کرتا ہو. تو یہ بہت زیادہ ایک بہترین اور خوبصورت دستکاری ہے اور پاکستان کی the world over پوری دنیا میں، یعنی پاکستان میں جو ہینڈی کرافٹس ہے، امبرائڈری کا ہینڈی کرافٹس جو ہے، تو یہ امبرائڈری کشیدکاری جو ہے، یہ کشیدکاری پاکستان کی دستکاریوں میں سے ایک بہترین دستکاری ہے the world over پوری دنیا میں. نیکسٹ، سوات is well known for thread embroidery. سوات جو ہے، اب کشیدکاری کہاں ہوتا ہے تو اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. سوات is well known. سوات جو ہے وہ well known بہت زیادہ پہچانا گیا ہے. نون مین پہچانا گیا، well known زیادہ پہچانا گیا، یعنی مطلب بہت مشہور ہے. سوات is well known. سوات بہت زیادہ مشہور ہے for thread embroidery، داغی کی کشیدکاری کے لیے. whereas in DG خان، جبکہ DG خان میں mirror work is done، شیشوں کا کام یا ستاروں کا کام کیا جاتا ہے on cloths، کپڑوں پر. works of these types are called کڑھائی. works of these types، ان قسم کے کاموں کو are called کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کڑھائی، یعنی ان قسم کو کاموں کو کڑھائی کہا جاتا ہے. چترالی پٹی that is woven on handlooms and کڑھائی done on چترالی چوغا is very famous. چترالی پٹی جو ہے that is woven، جو سلا جاتا ہے، جو جڑا جاتا ہے on handlooms، کرگی کے ذریعے. ہینڈلوم میں نے آپ کو بتایا یہ کرگا یہ ایک اوزار ہے جس کے لیے کپڑوں وغیرہ کو اور مختلف کشیدکاری کی یہ اشیاء جو ہے آپس میں ان کو جوڑتے ہیں. سو چترالی پٹی جو ہے that is woven on handlooms، جو ہینڈلومز کے ذریعے یعنی کرگوں کے ذریعے and کڑھائی اور کڑھائی کے ذریعے سلا جاتا ہے اور جوڑا جاتا ہے ڈن آن چترالی چوغا. ڈن آن چترالی چوغا مینز جس کا کام چترالی چوغا پر کیا جاتا ہے is very famous، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. یعنی چترالی پٹی جو کڑھائی اور ہینڈلومز کے ذریعے کرگے کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے، سلا جاتا ہے اور اس کا کام پھر چترالی چوغا پر کیا جاتا ہے. یہ پٹی بعد میں چترالی چوغے پر اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں. is very famous، تو یہ بہت زیادہ مشہور ہے. نیڈل ورک ان بلوچستان. نیڈل ورک مین سوئی کا کام یا یہی کڑھائی کا کام جو ہے. کڑھائی کا کام یا سوئی کا کام، یعنی جو کام سوئی کے ذریعے کیا جاتا ہے. سو ان بلوچستان میں is of various designs، یہ مختلف ڈیزائنوں میں ہے. and embroidery techniques، اور اسی طرح امبرائڈری کی ٹیکنیکس جو ہیں، کشیدکاری کا جو طرز کار ہے، جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، which vary from place to place، جو ہر جگہ مختلف ہے. نیڈل ورک ان بلوچستان، اس جملے کو دوبارہ دیکھیے. نیڈل ورک ان بلوچستان is of various designs، بلوچستان میں نیڈل کا کام مختلف اقسام کا ہے. اینڈ امبرائڈری ٹیکنیکس، اور اسی طرح امبرائڈری ٹیکنیکس یعنی کشیدکاری کا طرز کار جو ہے یہ بھی مختلف اقسام کا ہے. which vary from place to place، which vary جو مختلف ہوتا ہے from place to place ہر جگہ، جو جگہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو ہر جگہ مختلف ہوتا ہے. different areas of Balochistan are known، different areas of بلوچستان کے مختلف علاقے are known مشہور ہے for their distinctive designs کے لیے، یعنی ممتاز اور اعلیٰ ڈیزائنوں کے لیے مشہور ہے. بلوچستان کے مختلف علاقے اعلیٰ ڈیزائنوں کے لیے مشہور ہے. ڈیرہ بگٹی is famous for کوچک اسٹیچنگ، اور ڈیرہ بگٹی جو ہے is famous مشہور ہے for کوچک اسٹیچنگ،
کوچک سلائی کے لیے. کوچک ایک قسم کی سلائی ہے اور کوچک ایک قسم کی کشیدہ کاری ہے جو خواتین اپنے کپڑوں کے جو کنارے ہوتے ہیں اور چادریں جو ہوتے ہیں ان کے کناروں پر کرتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ کوچک. ڈیرا بگٹی is famous for کوچک اسٹیچنگ پیٹرن. ڈیرا بگٹی کوچک سلائی کی نمونوں کے لیے مشہور ہے which is embroidered جس کی کشیدہ کاری کی جاتی ہے on shawls کپڑوں پر and shirts اور چادروں پر, شالز چادروں پر and shirts اور قمیصوں پر. اس جملے کو دوبارہ دیکھیے. ڈیرا بگٹی is famous for کوچک اسٹیچنگ پیٹرنز. ڈیرا بگٹی کوچک سلائی کی نمونوں کے لیے مشہور ہے which is embroidered on shawls and shirts جس کی کشیدہ کاری کی جاتی ہے on shawls چادروں پر and shirts اور قمیصوں پر for the women عورتوں کی قمیصوں اور چادروں پر جس کی کشیدہ کاری کی جاتی ہے. It is famous and popular everywhere in Pakistan. It is famous یہ مشہور ہے and popular اور معروف ہے everywhere in Pakistan ہر جگہ پاکستان میں, یعنی یہ پاکستان میں ہر جگہ معروف اور مشہور ہے. ماربل کارونگ جنرلی کم فرام بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. ماربل کارونگ یعنی کاروڈ ماربل. ماربل کارونگ یعنی یعنی کاروڈ ماربل. مطلب یہ کہ منقش ماربل جو ہوتے ہیں جنرلی کم فرام بلوچستان, یہ عام طور پر بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا سے آتے ہیں. منقش ماربل عام طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آتے ہیں. دی یوٹیلیٹی آرٹیکلز آف بلوچستان. بلوچستان کی اس روزمرہ استعمال کی اشیاء انکلوڈ ماربل کاروڈ جس میں منقش ماربل بھی شامل ہوتے ہیں اینڈ ڈیکوریٹو پیٹرن سجاوٹی نمونوں میں. بلوچستان کی روزمرہ استعمال کی اشیاء جس میں منقش ماربل سجاوٹی نمونوں میں بھی شامل ہوتے ہیں which represent جو ظاہر کرتے ہیں rare craftsmanship جو ظاہر کرتے ہیں rare craftsmanship. rare ایک نایاب کرافٹسمینشپ دستکاری اور مہارت کو, جو ایک نایاب مہارت اور دستکاری کو ظاہر کرتا ہے آف دا ایریا اس علاقے کی. سو یہ مہارت جو ہے the skill having been passed on from generation to generation. سو یہ اسکل جو ہے جس اسکل کے ذریعے یہ بہت زیادہ جو اسکل بہت زیادہ کامیاب ہے اور جس کے ذریعے سے یہ مختلف اشیاء جو بنائے جاتے ہیں, یہ اسکل جو ہے the skill having been passed on from generation to generation. تو یہ تجربہ اور یہ مہارت جو ہے having been passed on from generation, having been passed on جو آ رہا ہے from generation to generation جو نسل در نسل ہوتا آ رہا ہے. or appeared in the past ماضی کے ایک دور سے which would perhaps go back to Paleolithic age which would perhaps go back to the Paleolithic age جو شاید پتھر کی زمانے سے Paleolithic age سے go back جا ملتا ہے, جو شاید پتھر کے زمانے سے جا ملتا ہے. The onyx made shoe pieces. The onyx means سلیمانی پتھر. onyx means سلیمانی پتھر. سلیمانی پتھر جو ہے made shoe pieces یعنی سلیمانی پتھر سے بنے شو پیسز کا مطلب یہاں کیا ہے؟ نگینے. جو ٹکڑے ہوتے ہیں یعنی سلیمانی پتھر کے ٹکڑے یا سلیمانی پتھر سے بنے نگینے are really eye catching بہت زیادہ آئی کیچنگ ہوتے ہیں, یعنی بہت زیادہ دیدزیب اور پرکشش ہوتے ہیں. بس اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا کافی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.